اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام دینی اور دنیاوی امور اور اعمال کو زینت اور آرائش بخشنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا سبب ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔ میں نے عرض کیا میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ثابت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کی رونق کھو دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے دین اور خدا کے پیغام کو ظاہر کرنے اور اس کی تائید و تقویت میں کسی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیوب ظاہر کرنے سے روکے جس کو تم اپنے بارے میں جانتے ہو، یعنی جب تم کسی چیز کے کسی میں عیب کو دیکھو اور تمہیں یہ خیال آئے تو فوراً اپنے عیوب کی طرف دیکھو اور سوچو کہ خود میری ذات میں عیب ہے، دوسرے کے عیوب بیان کرنے سے کیا فائدہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے گائز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں جن کا آپ شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض اتارنے کی کوئی وسیلہ بنا دے، جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے کوئی مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے، اور غرض اس کی جو بھی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اسے سولو کرے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میرا ٹاپک جو ہے وہ بھی کل کی طرح شادی کے حوالے سے ہی ہے اور سورہ مزمل کے حوالے سے ہی ہے۔ کل میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے 7 دن، اور یعنی کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد کا عمل تھا، اور آج کا جو میرا عمل ہے وہ ہے عصر کی نماز کے بعد کا۔ تو سورہ مزمل کا ہی عمل ہے، شادی کے حوالے سے ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہونے پر ان کو فوراً ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور فوراً نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کا پریس کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بیل آئیکن کے بغیر نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کر دیجئے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔ تو چلے میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورہ مزمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو آج کا یہ عمل جو ہے وہ شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو غیب سے ان کے لیے رشتوں کا وسیلہ بن جائے گا۔ اور آج کا عمل بھی اگر کوئی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے
تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز جب ادا کر لینی ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ 21 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر دعا مانگے اپنی شادی کے لیے، گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ رو کے اللہ کے حضور میں دعا کیجئے سجدے میں جا کے، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اور اس طرح سے آمین کہہ کر آپ کی دعا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور یہ عمل جو ہے وہ 21 دن تک آپ کا جاری رہے گا، اور 21 دن کے دوران آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے۔ 21 دن آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اور عمل میں ایک بار آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، عصر کی نماز کے بعد آپ نے جب پوری عصر کی نماز ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 21 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں دعا سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد۔ 3 مرتبہ شروع میں پڑھ لیں، 3 مرتبہ ہی آپ دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کا ایک دن کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ نے بالکل اس عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا ہے۔ اور یہ عمل وہ لڑکی یا لڑکا جو شادی کے لیے کر رہے ہیں وہ خود کریں گے، جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ عمل نہیں کرے گا، آپ یہ عمل اپنے لیے خود کریں گے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو کا لنک ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے نیکی کے اس عمل میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور ثواب ملے گا آپ کو بھی۔ تو مجھے لیلا کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے
جو مفلسے ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلسے ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، دعا